بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب نے اپنے ملک میں تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی۔ اس حوالے سے ہمارے ملک پاکستان میں بھونچال مچا ہوا ہے۔ میڈیا کے اوپر، چاہے سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، مختلف قسم کی آراء پیش کی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے تبصرے اور تذکرے جاری ہیں۔ اس کی کئی قسم کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو سعودیہ کو اس الزام میں جکڑ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ فلمز فیسٹیول ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے فلم انڈسٹریز سے تعلق رکھنے والے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ سعودیہ میں آئے ہوئے ہیں، تو سعودیہ نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی جو لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ اب سعودیہ دین سے دور ہو رہا ہے اور جو بے حیائی ہے، فحاشی ہے یا دنیا ہے اس کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ فلمز فیسٹیول جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں اور اس میں جو ہے نا کہا جا سکتا ہے کہ سعودیہ کی دین سے دوری کی وجہ یہ ہو سکتے ہیں۔ اب تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے عام طور پہ جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں مجھے، یا جو دو بڑی باتیں عام طور پہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں یہ انتہائی سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض اوقات ان کے جو ہے وہ بد اخلاقی کی بھی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم۔ ان کا جو حسن اخلاق ہے اس کی مثالیں اکثر و بیشتر، یا آپ ایسے لگا لیں کہ حسن اخلاق کے اعتبار سے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر جو دو کمیاں اور جو دو غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ بغیر علم کے تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ عالم نہیں ہوتے، یہ فاضل نہیں ہوتے، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، دین کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ سادہ سے لوگ، کوئی بھی، یعنی کہ تبلیغ میں ہر شخص کوئی بھی ہو وہ تبلیغ میں جا سکتا ہے اور لوگوں کو تبلیغ کر سکتا ہے، اس کو دین کے معاملے میں کچھ علم ہو یا نہ ہو، وہ دین چلہ لگا سکتا ہے، وہ مطلب تبلیغ میں جا کے تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے تبلیغیوں میں وہ یہ ہے کہ یہ بغیر علم کے تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے اندر تبلیغ کی جو شرط ہے وہ علم ہے، سب سے پہلی شرط جو ہے، یہ پہلی غلطی۔ اور جو دوسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس فضائل اعمال ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں جو سادہ لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پرامن سمجھتے ہیں، چلے پرامن تو ہوئے، لیکن بعض مقامات پہ ان کی جو دوسری متشددانہ رویہ بھی سامنے آتا ہے، لیکن وہ اگر نہ بھی آئے تو ان کے پاس جو فضائل اعمال ہے، ان کا نصاب جو ہے، ان کا کورس جو ہے وہ وہی ہے۔ یہ دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ یہ اپنے مذہب، اپنے فرقے اور فضائل اعمال کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایسے میرے ساتھ بھی ایسے کئی سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میری مسجد میں آتے ہیں، اور جب میری مسجد میں آتے ہیں، کیونکہ میرا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد میں اکثر و بیشتر میرا درس ہوتا ہے اپنی مسجد کے اندر، تو اب چونکہ ان کا جو وقت ہوتا ہے مغرب کے بعد، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ہوتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز پہ آئیں تو وہاں پہ درس ہوگا، تو میری تو ایک روٹین ہے کہ میں مغرب کی نماز کے بعد درس دیتا ہوں۔ تو یہ آتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، چاہے ان کی وجہ سے کچھ آ جائیں، کچھ ویسے بھی صاف ذرے آتے ہیں۔ تو مغرب کے بعد اب اگر میں درس دیتا ہوں، میرا درس جو ہوتا ہے وہ درس قرآن ہوتا ہے یا درس حدیث ہوتا ہے۔ میں ایک قرآن کی آیت یا ایک حدیث یا کوئی ایک دین کا واقعہ مختصر انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس سے سبق حاصل کیا جا سکے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ درس سنتے ہیں، دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا فضائل اعمال کا درس جو ہے وہ لازم ملزوم ہے۔ یہ کسی بھی صورت اس کو ترک نہیں کر سکتے، چاہے جتنے بڑے دروس ہوں، جتنا بڑا جلسہ ہو، جتنا بڑا آدمی عالم ہو سامنے سے، جتنا بڑا لیکچر دینے والا ہو، ان کا فضائل اعمال جو ہے وہ ڈن ہے، اس کا درس ہونا ہی ہونا ہے۔ جب تک فضائل اعمال کا درس نہ ہو تب تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تبلیغ ہے یہ مکمل نہیں ہوئی، یا اس کا فریضہ ہمارے سر سے نہیں اترا۔ اب فضائل اعمال کے اندر کیا ہے؟ فضائل اعمال کے اندر یہ ہے کہ کئی سارے دین کے حوالے سے کئی ساری ایسی غیر مستند باتیں ہیں کہ جن کا دین اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے،
نہ تو قرآن و حدیث کے اندر نہ دین اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، صرف اور صرف فضائل کے اوپر ایسی من گھڑت کہانیاں ہیں، اور یہ خود اپنے لیکچرز کے اندر اپنے دروس کے اندر بھی ایسی من گھڑت اور جو ہیں وہ گھڑی گھڑی کہانیاں سناتے ہیں اور لوگوں کو ان کے ذریعے دین اسلام کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ خالص قرآن و حدیث کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص تبلیغ میں قرآن و حدیث کو استعمال نہیں کرتا، قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق تبلیغ نہیں کرتا، اور پھر اپنے دروس کے اندر تبلیغ کے اندر قرآن و حدیث کو اپنا راستہ نہیں بناتا، اس کی تبلیغ کس کھاتے کی ہے؟ اور پھر اسی وجہ سے سادہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بے ضرر لوگ ہیں۔ بے ضرر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی جو تبلیغ ہے وہ دین اسلام کے جو عین اصول ہیں ان کے خلاف ہے، ان کے منافی ہے۔ یہ اپنے فرقے کی، اپنے مذہب کی اور اپنی جو ہے وہ فضائل اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے علاوہ دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ میرے خیال میں ان کا کوئی خاص یا گہرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سعودیہ نے پابندی لگا دی ہے تو پھر یہ جو ہے نا دین اسلام کا نقصان ہو گیا ہے سعودیہ کے اندر، یا اصل میں عقائد جو ہیں ان کے عقائد میں بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے سعودیہ نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ اب آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ میری رائے جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، ہر کسی کا فہم مختلف ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جو اختلاف کرتا ہے اس کو اختلاف کرنے کا حق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔